ہمارے جو ٹریولرز ہیں انہوں نے بہت زیادہ جو ہے نا وہ لا کو بریچ کیا. دبئی نے ہمارے ویزے بین کیے, یہ لوگ وہاں جا کے مانگنا شروع ہو گئے. سعودی عرب نے 25,000 سے اوپر بندہ پاکستان کے حوالے کیا کہ بھائی یہ بندہ آپ کو یہاں پر آ کے بھیک مانگے. میری تقریباً 11 سالوں میں کوئی 80+ ٹریولنگ ہے. آج تک مجھے نہیں آف لوڈ کیا گیا. چیلنجز ایف آئی اے بھی بہت زیادہ ہیں, چیلنجز امیگریشن کو بہت زیادہ ہے. اب یہ جاپان میں ٹیم گئی ہے فٹ بال کی, وہاں جا کے پتا چلا اس میں سے ایک لنگڑا ہے. واقعی لنگڑا ہے. جنرل لنگڑا بندہ فٹ بال ٹیم کا حصہ بن کر یہاں سے ٹریول کر گیا. آپ کا تک کوچ ہو گیا یار, میں کہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, سنو پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. میں ہوں یاسر رشید. ناظرین, موجودہ منظرنامے میں ہمیں بہت سارے کیسز دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ جس میں مختلف ایئرپورٹ سے لوگوں کو آف لوڈ کیا جا رہا ہے. ان کے پاسپورٹ چیک کیے جاتے ہیں, ان سے باہر جانے کی وجہ پوچھی جاتی ہے, اور عجلت میں کیے گئے جو سوال ہیں اس میں جواب بھی اگر عجلت سے ہی دیے جاتے ہیں تو ان کے اوپر ابہام کی صورت کے اندر ایک ٹھپا لگا دیا جاتا ہے اور انہیں آف لوڈ کر دیا جاتا ہے. بے شمار آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس میں وزیر داخلہ بھی موجود ہوں گے, ایف آئی اے کے حکام بھی موجود ہوں گے, امیگریشن حکام سوالات پوچھتے ہیں. کچھ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر لائسنس نہیں ہے تو آپ بنا لائسنس کے, یعنی گاڑی چلانے کا لائسنس نہیں ہے اور باہر کے ملک میں آپ نوکری لائسنس کی بنیاد کے اوپر ڈرائیونگ کی کرنے جا رہے ہیں تو کیوں کرنے جا رہے ہیں, آپ کے پاس وہاں پہ جا کے رہنے کا جواز کیا ہے, آپ نے کس سے ملنا ہے, کتنی بار پہلے ٹریول کر چکے ہیں. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاسپورٹ کے اوپر مختلف ممالک کی مہریں لگی ہوئی ہیں لیکن اس کے باوجود انہیں باہر جانے سے روکا گیا. اب اس میں بہت سارے کیسز عدالتوں کے اندر پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. بہت سارے کیسز میں لوگوں کا یہ موقف ہے کہ ہم نے اپنی جائیداد, اپنی جمع پونجی جو ہے وہ اس میں صرف کر دی تھی اور ہمارے پاس بقیہ کچھ نہیں بچا اور حکومت نے ہمارے ساتھ زیادتی کی. حکومتی موقف جاننے کی کوشش کریں تو حکومت کہتی ہے کہ ہم نے بین الاقوامی سطح کے اوپر پاکستان کی ساکھ کو بہتر بنانا ہے, کیونکہ بہت ساری جگہوں کے اوپر لوگ جا کے سلپ ہو جاتے ہیں اور اس سلپ ہونے کے تناظر میں پاکستان کے تشخص کے اوپر ایک بہت بڑی گہری چوٹ پڑتی ہے, اور اس سے بچنے کے لیے ہم یہ پالیسی جو ہے اس کو اثر نو ترتیب دے رہے ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ فورن جو آفس ہے ہمارا, اس نے ایک فہرست مرتب کی جس میں بتایا گیا کہ مختلف ممالک میں کتنے پاکستانی قید ہیں, ان پاکستانیوں کے قید ہونے کی وجوہات کیا ہیں. ان میں بہت سارے قیدی وہ ہیں جو زائد المیعاد پاسپورٹ کی وجہ سے وہاں پہ پکڑے گئے اور ان کا جو ٹھپا لگا ہوا تھا اس میں وہ آگے پیچھے ہوئے ہیں. کن وجوہات کی بنیاد پہ ہوئے ہیں؟ کچھ لوگ جو ہیں ان قوانین کی پیروی نہیں کر سکے یا ان کیسز کی پیروی نہیں کر سکے. تھوڑی بہت رقم ہوتی ہے کہ وہ ادا کر دی جائے, اگر اس کیس کی پیروی کر لی جائے تو وہ لوگ باہر آ سکتے ہیں. تو اس ضمن کے اندر بھی دفتر خارجہ جو ہے وہ فہرست مرتب کر کے ان کیسز کی پیروی کرنے کو تیار ہو چکا ہے. تو بین الاقوامی منظرنامے میں یہ جو اقدام پاکستانی حکومت نے اٹھایا ہے, اس کے پیچھے کی وجوہات کیا ہیں, کتنے لوگوں سے زیادتی ہو رہی ہے یا کتنا یہ بہتر اقدام اٹھایا جا رہا ہے, اسی کا احاطہ کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر امیگریشن پالیسی ایڈوکیٹ شیخ عظیم قاسم صاحب. شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت. تھینک یو سو مچ جی. شیخ صاحب, آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری ویڈیوز فیس بک پہ بھی ہیں, ٹک ٹاک پہ بھی بھرا پڑا ہے, وائرل ہے آج کل, وائرل ہے آج کل کہ بھائی جان میرے نال زیادتی ہوگی, میں تے اپنی ساری جمع پونجی لاتی, زمین بیچ دیتی, سب کچھ کر لیا, اور اس کے بعد میں جانے لگا تھا. ایک آفیسر ہے اس نے مجھ سے روکا اور اس نے پوچھا جی جا کہاں پہ رہے ہو, ہوٹل کا تمہارے پاس وہاں پہ ٹھہرنے کا ارینجمنٹ ہے یا نہیں ہے, یا جس کے پاس جا رہے ہو اس کی ارینجمنٹ وہاں پہ کیا ہے. کہتا ہے جی جواب میں نے سارے صحیح دیے تھے لیکن پھر بھی مجھے واپس بھیج دیا گیا. یہ بتائیں کہ منطق حکومت کی جو ہے وہ کس حد تک درست ہے کہ ہم چیکنگ کو اگر سخت کریں گے, اپنی امیگریشن پالیسی کو سخت کریں گے تو ہمارا تشخص بحال ہوگا. دیکھیں یاسر صاحب, بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی ڈبیٹ ہے. صحیح ہو گیا, میں کوشش کروں گا کہ اس کو جتنا سمرائز کر سکوں, ٹھیک ہے, کیونکہ میں نے تقریباً کوئی 7-8 سال ایف اے کی پریکٹس بھی کی ہے اور میں خود بھی جو ہے نا اس انڈسٹری کا حصہ بھی ہوں. جہاں تک یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے نا کہ جی میں نے سارا کچھ بیچ کے جو ہے نا وہ اپنا ویزا لیا اور میں جو ہے نا وہ ٹریول کر رہا تھا, مجھے ٹریول نہیں کرنے دیا گیا, یہ ایک وکٹم کارڈ ہے جو یہ لوگ پلے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میں تو خیر اس بیانیے کی بالکل بھی جو ہے نا وہ میں ڈس ایگری کرتا ہوں اس چیز کے ساتھ. اگر آپ سٹیٹس دیکھیں دبئی کے, سعودی عرب کے, مختلف کنٹریز کے سٹیٹس, مڈل ایسٹ کے سٹیٹس دیکھیں آپ, تقریباً 50,000 سے اوپر بندہ جو ہے نا وہ ڈپورٹ کیا گیا. اچھا, یہاں پر میں ڈیفرینشیٹ کر دوں, ڈپورٹ اور آف لوڈ میں فرق کیا. آف لوڈ ہمیشہ ہوگا پاکستان سے, صحیح ہوگا, ڈپورٹ ہوگا کسی اور کنٹری سے. یعنی آف لوڈ یہ ہے کہ آپ کو یہاں سے ہی جانے کی اجازت نہیں دی گئی, تو وہاں پہ ڈپورٹ ہونا یہ ہے کہ آپ کو رکھنے کی اجازت. کچھ لوگ یہاں پہ یہ لفظ یوز کر رہے ہیں کہ پاکستان سے ڈپورٹ کر رہے ہیں. پاکستان سے ڈپورٹ نہیں ہو سکتا, پاکستان سے آف لوڈ ہوگا. کیوں ہوگا؟ وہ ڈیپورٹیشن سے بچنے کے لیے. صحیح ہو گیا. کیونکہ اگر آپ ہسٹری دیکھیں کہ ہمارے جو ٹریولرز ہیں انہوں نے بہت زیادہ جو ہے نا وہ لا کو بریچ کیا. دبئی نے ہمارے ویزے بین کیے, کس وجہ سے؟ یہ لوگ وہاں جا کے مانگنا شروع ہو گئے. 6,000 سے اوپر بندہ دبئی نے حوالے کیا ایف آئی کے کہ بھائی یہ آپ کا بندہ یہاں پر آ کے بھیک مانگ رہا ہے.
سعودی عرب نے 25,000 سے اوپر بندہ پاکستان کے حوالے کیا کہ بھائی یہ بندہ آپ کو یہاں پر آ کے بھیک مانگ رہا ہے. پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر آج بھی 32 سے 33 ملکوں کی آن ارائیول انٹری ہے, لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں, اسے مس یوز کرتے ہیں فار ادر مینس. یہ اس کو ڈنکی کے لیے, یہ اس کو وہاں جا کے, فار انسٹنس اگر آپ وزٹ ویزے پہ گئے ہیں کسی کنٹری کے اندر, بائی لا آپ کو الاؤ نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ جاب کر سکیں, یہ وہاں جا کے جاب کرنا شروع کر دیں گے. اچھا, آپ نے جو بات کی کہ ان سے کوشچنس کیے جاتے ہیں امیگریشن کاؤنٹر کے اوپر, یہ جواب دیتے ہیں پھر بھی آف لوڈ ہو جاتے ہیں. میری تقریباً 11 سالوں میں کوئی 80+ ٹریولنگ ہے, ٹھیک ہے, کوئی ایسا کنٹری نہیں جہاں میں نہیں گیا ہوں. صحیح. آج تک مجھے نہیں آف لوڈ کیا گیا. مجھ سے بھی کوشچنز ہوتے ہیں اور میرے آگے پیچھے بھی لوگ کھڑے ہوتے ہیں, صحیح ہو گیا, کبھی میرے سامنے میں نے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے, جب آپ تھوڑا سا سخت رویہ رکھتے ہیں نا اپنا, کیونکہ چیلنجز ایف آئی اے کو بہت زیادہ ہیں, چیلنجز امیگریشن کو بہت زیادہ ہیں. میں ایسے ابھی آپ کو انسیڈنٹس کوٹ کروں گا کہ آپ خود کہیں گے یار واقعی یہ ابھی کوئی 15 دن پہلے ایک ٹیم بنائی گئی مکس مارشل آرٹس کی, بچوں کو لیا گیا, ان کو کہا جی آپ کا ہم رشیا کا ویزا لگوا رہے ہیں, ان کو مکس مارشل آرٹ کی جو ہے نا وہ ٹیم بنائی گئی. تو یہ عمومی طور پہ ہوتا ہے بہت سالوں سے, اور فیصلہ آباد ایئرپورٹ سے وہ ٹریول کر رہے تھے. جب ان سے کوشچن کیے گئے مکس مارشل آرٹس کے اوپر یا ریلیونٹ, تو کسی کے پاس آنسر نہیں تھا. اب ان کے پاس ویزا بھی ہے, ان کے پاس ہوٹل بکنگ بھی ہوگی, ان کے پاس ریٹرن ٹکٹ بھی ہوگی, ان کے پاس سارا کچھ ہوگا, کیش منی بھی ہوگی ان کے پاس. اب وہ اس چیز کا جواز بنا رہے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس سارا کچھ تھا, ہمیں ڈپورٹ کر دیا گیا. بھائی جس پرپز کے لیے آپ جا رہے ہو, آف لوڈ کر دیا گیا, سوری, جس پرپز کے لیے آپ جا رہے ہو آپ کو تو پرپز ہی نہیں پتا. پرپز یہ تھا اس کے پیچھے کہ آپ نے وہاں جا کے یورپ کی ڈنکی لگانی تھی. اب یہ جاپان میں ٹیم گئی ہے فٹ بال کی, آج کل بڑا وہ اس پہ ویڈیوز بن رہی ہیں کہ جب وہ ایئرپورٹ پہ پہنچے ہیں, اب یہاں سے تو وہ نکل گئے. دیکھیں چانسز آف ایرر ہر کنٹری میں ہوتے ہیں, پاکستان میں بھی ہوں گے, امریکہ میں بھی ہیں. اتنی سختی کے باوجود بھی جو ہے نا وہ لوگ پھر بھی چکما دے کے نکل جاتے ہیں. وہ ٹیم نکل گئی یہاں سے فٹ بال کی جو بنائی ہوئی تھی خود ساختہ, وہاں جا کے پتہ چلا اس میں سے ایک لنگڑا ہے, فٹ بال کا پلیئر ایک لنگڑا ہے, اور وہ وہاں سے ڈپورٹ ہو گیا لٹرلی. یہ ابھی ویڈیوز چل رہی ہیں, واقعی لنگڑا ہے, جنرل لنگڑا بندہ فٹ بال ٹیم کا حصہ بن کر یہاں سے ٹریول کر گیا. آپ کا کوچ ہو یار میں کہتا ہوں کوچ بھی ہو, اگر کھیلتا رہا ہوگا, اگر بعد میں اب لنگڑا ہو گیا تو لیکن کوچنگ تو کری نہیں, وہ خیر ٹیم کا حصہ تھا, پلیئر تھا. تو اب دیکھیں نا یہ ٹھٹھا اڑتا ہے پھر پوری دنیا کے آگے. نہیں, آپ نے کہا کہ وہ وکٹم کارڈ یوز کرتا ہے 100%. سر اب ایک دیسی بندہ فرض کریں کوئی گاؤں کا ہے, وہ اپنے پیسے لے کے گیا, اس کو باہر جانے کی چاہ ہے, اب وہ کسی ایجنٹ کے پاس چلا گیا یا کسی بھی کنسلٹنٹ کے پاس چلا گیا, اب اس کو جو راستے دکھائے ہیں وہ تو کنسلٹنٹ نے دکھائے ہیں نا. سر اس کو کیا پتا کہ رشیا کے اندر کیا ہو رہا ہے, رشیا کے قوانین کیا ہے, اس کو کیا پتا کہ اسپین کے قوانین کیا ہے, یا سعودی عرب کو کیا سختیاں وہاں پہ جا کے درپیش ہو سکتی ہیں. اس کو تو راستہ کنسلٹنٹ نے دکھایا ہوگا نا. تو اس میں وہ تو وکٹم ہی ہے. نہیں, میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. دیکھیں میں خود اس انڈسٹری میں ہوں. اب بلیک شیپس ہر جگہ ہوتی ہیں, صحیح ہو گیا, ہوں گے کچھ ایسے ایجنٹس جو یہ کام کرتے ہوں گے, بلکہ زیادہ ہی ہوں گے جو کرتے ہیں. لیکن جب کلائنٹ آپ کے پاس آتا ہے نا, وہ خود کہتا ہے آ کے کچھ جگاڑ لگوا دو. اس وقت آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ زیادہ نالج رکھتا ہے ایجنٹ سے, لیکن ان کو ایک شولڈر چاہیے جس کے اوپر رکھ کے وہ آگے جا سکیں. اس کی وجہ شولڈر کو کلین چٹ کیسے دے سکتے؟ میں دیتا ہوں, بتاتا ہوں کیسے. نہیں, میں کلین چٹ نہیں دے رہا, لیکن وہ جو جس کو آپ فیکٹری کہہ رہے ہیں, میں وکٹم کہہ رہا ہوں, جو بھی آپ نام دے لیں اس کو پتہ ہے کہ میں کیا مینز یوز کر رہا ہوں, اس کو سارا پتہ ہے. لیکن پھر بھی چونکہ ہمارا جو امیگریشن آرڈیننس ہے اور اس کے بعد جو پزما ایکٹ آیا ہے 2018 میں, وہ شیلٹر دیتا ہے فیکٹری کو کہ جو بندہ ٹریول کر کے واپس آ رہا, ڈاکومنٹس اس نے غلط یوز کیے, وہ کہتا ہے کہ کارروائی کرے ایجنٹ کے خلاف. جبکہ جب یہ ڈیل ہو رہی ہوتی ہے تو اس کلائنٹ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا مینز یوز کر رہا ہوں. ایجنٹ سارا بتاتا ہے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. ابھی ہمارے ریسنٹ بھی یہ دبئی سے بھی ہو رہا ہے, ٹرکی سے بھی ہو رہا ہے. اب کیا کرتے ہیں, یہاں سے وہ کلائنٹ سے کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے نا وہ آذربائیجان کا ویزا ایزیلی مل جاتا ہے یا سعودی عرب کا ویزا ایزیلی مل جاتا ہے. اچھا, کلیکٹنگ فلائٹ لیں گے ایجنٹ, سعودی عرب کا ملے گا, عمرے کی وجہ سے ملے گا نا, ملے گا نا. کلیکٹنگ فلائٹ لیں گے دبئی کی, ایمریٹس کی یا فلائی دبئی کی فلائٹ لے لیں گے, ٹھیک ہے, وہ اسٹے کرے گی دبئی میں. ٹھیک ہے. اگر آذربائیجان کا ویزا ہے تو فلائٹ لیں گے ٹرکش ایئر لائن کی, اس نے اسٹے کرنا ہے 3-4 گھنٹے استنبول ایئرپورٹ کے اوپر. صحیح ہو گیا. یہ کلائنٹ کو کہیں گے کہ آپ نے جو اگلی آپ کی فلائٹ ہے نا باکو کی یا عمرے کی سعودی عرب کی, وہ آپ نے مس کر دینی ہے.
مس کر دینی ہے. ہم یہاں سے آپ کو نیا بورڈنگ پاس بھیجیں گے, نئی ٹکٹ بھیجیں گے ان ممالک کی جہاں پہ ویزا آن ارائیول ہے. اس میں آپ کا جو پورٹ آف اسپین ہے, جو کریبین آئیلینڈس ہیں وہ بھی شامل ہیں, کمبوڈیا بھی شامل ہے, مختلف کنٹریز شامل ہیں جو آپ کو آن ارائیول ویزا پاکستانی پاسپورٹ گرانٹ. آپ فرض کریں یعنی میں نے سعودی عرب جانا ٹھیک ہے, اور میری کریکٹڈ فلائٹ ہے وایا دبئی, میں دبئی میں اگر اترے اور 3-4 گھنٹے ایئرپورٹ سے باہر نہیں جاؤں گا, ایئرپورٹ میں ہی رہوں گا, لاؤنج میں ہی رہوں گا, تو کیا وہاں کا جو پروسیجر اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا جانا تو اس نے دبئی تھا, اب یہ پورٹ آف اسپین کیسے جانا؟ نہیں, یہ لوپ ہول ہے, یہ لوپ ہول ہے. جب آپ دبئی ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں آپ امیگریشن کاؤنٹر پہ نہیں جاتے, آپ رہتے ہیں ٹرانزٹ کے اندر, آپ ٹرانزٹ میں رہیں گے. یہ اسی اس میں ریکارڈ کنیکٹڈ نہیں ہوتا, یعنی مثال کے طور پہ پیسنجر آیا ہے پاکستان سے, آیا دبئی میں, آیا ہوتا ہے, دبئی میں آ کے اس نے جانا سعودی عرب تھا, نکل گیا پورٹ آف اسپین. ہوتا ہے میں بتا رہا ہوں, ہوتا ہے, لیکن وہ ریکارڈ صرف ایئر لائن کے پاس ہے کہ بھائی یہ پیسنجر مسنگ ہے, انہوں نے اپنا 10 منٹ ویٹ کرنا ہے, جہاز پیک کرنا ہے, چل جانا ہے, فلائٹ مس ہوگی, انہوں نے کہنا فلائٹ مس ہوگی. وہ بتاتے نہیں ہوں گے امیگریشن کام کو کہ یہ ہمارا پیسنجر مس ہوگا؟ نہیں, یہ ریکارڈ ان کے پاس نہیں جاتا. کیوں؟ لوپ ہول ہے نا, اور ان کا کنسرن ہی نہیں ہے. ان کو تو یہ ایک بندے کی فلائٹ مس ہوگی کہ بیٹھا چائے پی رہا ہوگا یا مس ہو گیا ہوگا, سو گیا ہوگا ایئرپورٹ کے اوپر, صحیح ہو گیا, واٹس ایور ریزن از, اس کو وہ وہاں سے نئی بورڈنگ ٹکٹ بھیج دیں گے جو پاکستان ایجنٹ بیٹھا ہوا ہے, جو ملا ہوا ہے اس کے ساتھ. اچھا, اب اس کو پتہ ہے کہ میرا کیا پروسیس چل رہا ہے, جو ٹریول کر رہا ہے. اب آپ اسے کیسے وکٹم کہیں گے, وہ تو ڈیل کر کے آیا اس کے ساتھ. اب یہاں سے اس کو بھیجے گا پورٹ آف اسپین یا کسی بھی کنٹری میں, وہاں سے آگے وہ کولمبیا بھیجے گا, وینیزویلا بھیجے گا, پھر وہاں سے پناما بھیجے گا, وہاں سے اس کو امریکہ بھیج دے گا, یا پھر وہاں سے اس کو ایران بھیج دے گا, ایران سے ٹرکی بھیج دے گا, ٹرکی سے آگے یورپ کی کنٹری. یہ جو سسٹم ہے نا, یہ یوز ہو رہا ہے پیورلی ڈنکی کے لیے. ابھی ریسنٹلی ایک ماں بیٹی کا ٹریول تھا سعودی عرب کا, مجھے کیس رپورٹ ہوا. اب وہ عمرہ کرنے جا رہے تھے, ماں بھی ساتھ ہے, بیٹا بھی ساتھ ہے. انہوں نے کیا کیا, دبئی لینڈ کیے تو ماں کو بھیج دیا عمرہ کرنے, خود وہ وہاں سے نکل گیا پورٹ آف اسپین, نئی ٹکٹ آئی وہاں سے, خود پورٹ آف اسپین چلا گیا. اب پورٹ آف اسپین جو ہے نا کریبین آئیلینڈ ہے, وہاں سے آگے جائے گی شپ, جائے گا آپ کا کولمبیا, وینیزویلا, وہاں سے جو ہے نا آگے پھر وہ 4-5 کنٹریز میں ہوتا ہوا, پناما سے ہوتا ہوا, ہندورس سے ہوتا ہوا, میکسیکو انٹر ہوگا, میکسیکو سے پھر امریکہ انٹر ہوگا. 6-7 ماہ کا پروسیجر ہے یہ. 6-7 ماہ ایگزیکٹلی. اب آپ کا کوشچن یہ بنتا ہے کہ وہ یہیں سے کیوں نہیں جا رہا پورٹ آف اسپین, جب اس کو ہے ہی انٹری ہے, تو یہاں سے کیوں نہیں جا رہا؟ ویزا آن ارائیول ہے تو یہاں سے جائے نا. ہاں, وہ دبئی کے پیسے کیوں خرچ کر رہا ہے؟ ویری گڈ کوشچن. ایف آئی اے کو امیگریشن کو پتا ہے کہ ڈنکی لگانے جا رہا ہے, کیونکہ پورٹ آف اسپین میں کہاں بھی کوئی نہیں ہے. کیوں؟ اٹ از جسٹ اے ٹورسٹ, ایک آئی لینڈ ہے. تو ٹورسٹ, میں اگر ٹورسٹ دیکھیں جانا چاہتا ہوں, آپ جائیں نا, میں جاؤں, مجھے نہیں روکیں گے. ایک میں کہتا ہوں دیہڑی دار بندہ ہے, نان لگاتا ہے, رکشا چلاتا ہے, اس کی حالت بتا رہی ہے کہ زندگی میں کہیں جو ہے نا یہ مر ہی نہیں گیا ہوگا. اور پہلے تیار شیار کر کے لے جائے تو سر ہوتا ہے اسے, میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ چانسز ہوتے ہیں ایرر کے. اگر چانسز ایرر کے نہ ہوں تو آج امریکہ میں ڈرگ نہ سیل ہو رہا ہو, جتنی سختی وہاں پر ہے. ابھی بھی لوگ نکل جاتے ہیں, اور یہ سختی اس لیے ہو رہی ہے کہ جتنا ہم زیادہ جو ہے نا وہ کرب کر سکیں میکسیمم. اب اس سختی میں بھی دیر آر چانسز. آپ دیکھیں نا کہ مختلف کیسز مختلف عدالتوں کے اندر لوگوں نے دائر کیے کہ ہمارے ساتھ زیادتی کی ایف آئی او کام نے, اور ان لوگوں کے کیسز کا پتہ نہیں کیا بنا. ابھی تک تو نتیجہ میرے خیال سے شاید کسی ایک آدھے کیس کا آیا ہے جو ایف آئی اے کو انہوں نے کہا ہو, لیکن مجموعی طور کے اوپر تو بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوگی. سر نہیں, میں بتاتا ہوں, بات یہ ہے کہ جب آپ کوشچنس کے آنسر نہیں کر پا رہے امیگریشن کاؤنٹر پہ جا کے, آپ سے 4 سے 5 کوشچن کیے جاتے ہیں, صحیح ہو گیا, بھائی کیا پرپز ہے جانے کا آپ کا, صحیح ہو گیا. اچھا, اب اگر آپ ٹورزم کہہ رہے ہیں کہ میں ٹورزم کرنے جا رہا ہوں, اور آپ کی باڈی لینگویج, آپ کا یونیفارم جو کپڑے آپ نے اٹائر پہنا ہوا ہے, آپ کا ہینڈ بیگ, آپ کی حالت جو ہے نا وہ اس چیز کو سپورٹ ہی نہیں کہہ رہی کہ آپ ٹورسٹ ہیں. ڈاؤٹ آ گیا نا. ملنگ بھی تو ہوندے نے ٹورسٹ کو, ملنگ ہوندے نے, لیکن وہ پھر ٹورسٹ نہیں نہ ہوئے, وہ ملنگ ہی رہ گئے نا پھر. دیکھیں اس وقت چیلنج کیا پاکستان کو. چیلنج یہ ہے کہ ہمارے پاس فیکٹس اینڈ فگرز موجود ہیں کہ سالانہ 50,000 سے اوپر بندہ ڈپورٹ ہو کے پاکستان آ رہا ہے. اب اسے کیسے روکیں گے؟ یہی چیکس اینڈ بیلنسز ہے نا. اب آپ دیکھیں ایک وقت تھا کہ تھائی لینڈ, ملیشیا, سری لنکا, دبئی, ان تمام کنٹریز کے ویزا, سنگاپور بھی اس میں شامل کر لیں آپ, یوں ملتا تھا آدھے گھنٹے کے اندر. اچھا, آج یہی وہ کنٹریز ہیں جو آپ کو ویزا گرانٹ نہیں کر رہے. آخر کچھ تو جا کے وہاں پہ انہوں نے کیا کہ نہیں کیا. میں ابھی ملیشیا سے میں اگر اس کو سادہ الفاظ میں پرونا چاہوں تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ امیگریشن پالیسی ہوتی یہی ہے
لیکن ہمارے ہاں بہت نرم رہی، اس لیے اب پہلی بار سختی ہو رہی ہے تو لوگوں کو لگ رہا ہے کہ نہیں یہ غلط ہو رہا ہے. یہ کہہ سکتے ہیں. اور یعنی جس طریقے سے اگر اس کو اگر سمجھائیں کہ ٹریفک قوانین ہے پوری دنیا کے اندر رائج ہے. ہمارے یہاں پہ 200 روپے کا چلان ہوتا تھا یا 50 روپے دیے بچ گئے. اب یہاں پہ 2,000 5,000 ایون 10,000 وہ کالے پیپر کا تو 10,000 کا چلان ہو رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اب لوگ چیخ رہے ہیں. تو بہت سارے لوگوں کے تحفظات یہ ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یوز ٹو لینا ہے. ہاں ہمارا آبے کا آبا. اس میں ایک چیز اور بتاتا ہوں. بہت سارے لوگوں کا اعتراض یہ ہے کہ کیا آپ ہمیں سڑکوں کی سہولیات وہ دیتے ہیں؟ اگر نہیں دیتے تو پھر آپ بیرون ممالک کی ہمارے سامنے تعویلیں بھی نہ رکھا کریں، ترقی یافتہ ممالک کی. تو اس لیے پہلے سڑکیں بہتر کریں، اپنا ٹریفک کا نظام بہتر کریں، پھر یہ کریں. تو کیا ایسا امیگریشن پالیسی کے اندر یا اس کا جو پروسیس ہے اس کے اندر ایسے لوپ ہولز تو نہیں ہے کہ پہلے پورا انہوں نے جو ہے آپ کو اٹائر فراہم ہی نہ کیا ہو اور پھر اب آ کے آپ کے اوپر؟ سر آپ دیکھیں، اب میں پہلی بات کا جواب دے دوں. آپ نے کہا کہ سڑکیں نہیں ہیں، یہ چیزیں ہیں، اس بات کا کیا جواب؟ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ خراب سڑک، ٹوٹی ہوئی سڑک کس بات کا جواز دیتی ہے کہ آپ گاڑی کے شیشے کالے کر لیں؟ اگر سڑک پہ کھڈا ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ شیشے کالے کر لینے. سگنلز ہیں، سارا کچھ ہے موجود یہاں پر. ٹھیک ہے لوپ ہولز ہوں گے لیکن مور دین 80% چیزیں ہماری پوری ہیں. صحیح ہو گیا. ہم اس کو فالو نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، ہم پلیٹس نہیں لگا رہے، ہم کالے شیشے لگا رہے ہیں. جو چیزیں مطلب قوانین میں لکھی ہوئی ہیں، سختی ہو رہی تو سب کو جو ہے نا وہ اب لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ، کیونکہ ہم یوز ٹو نہیں تھے نا. چینج از آلویز ڈیفیکلٹ. ابھی ہم یہاں بیٹھے پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، میں ابھی آپ سے اٹھ کے 7 بجے کمرے میں چلتے ہیں، آپ نے کہنا یار کیا ضرورت ہے، بیٹھے تو ہیں، کیونکہ چینج از ڈیفیکلٹ. اب یہ چینج آ رہا ہے. اب آج دوسری طرف آپ نے بات کی کہ کیا وہ جو پہلی بار ہو رہا ہے، پہلی بار نہیں ہو رہا ہے. سختیاں آگے بھی ہوتی تھی لیکن اس پہ اتنا زیادہ کوئی اس کو تھرو فالو نہیں کیا جاتا تھا. یا آف لوڈنگ کرنے کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہوگی، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. دیکھیں ہمارا پریشر ہے نا، پریشر ہمارے اوپر. ہمارا پاسپورٹ کا جو انڈیکس رینکنگ ہے وہ نیچے جاتی جا رہی ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ بندہ عمرہ کرنے جا رہا ہے، فار انسٹنس ابھی آپ نے بات کی ٹائر کی بات کی، بندہ عمرہ کرنے جا رہا ہے اور اس سے پوچھا جائے کہ آپ کے پاس احرام ہے، وہ کہ نہیں، تو بتائیں وہاں پہ کیا کرے امیگریشن؟ اگر وہ کہ میں احرام نہیں، میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، تو کیا ریڈ فلیگ جنریٹ ہو رہا ہے یہاں سے کہ یہ عمرہ کرنے نہیں جا رہا؟ جی یا تو وہاں جا کے بھیک مانگے گا. میں بھی سعودی عرب گیا ہوں، ہزاروں فیملیز آتی ہیں مانگنے کے لیے وہاں پر، حرم پاک کے اندر آتی ہیں مانگنے کے لیے. مولوی حضرات ہمارے وزٹ ویزا پہ لوگ، عمرے کے ویزا پہ وہاں پر لوگ آ کے وہاں پہ لوگوں کو 100 ریال لے کے جو ہے نا وہ ویل چیئر پہ عمرہ کرا رہے ہیں. انلیگل، وہ انلیگل نہیں ہے. کیوں کروا رہے ہیں وہاں پہ عمرہ کیا نام اس کا، ویل چیئر کے اوپر؟ آپ خود عمرے کے ویزے پہ آئے ہوئے ہیں. یہاں سے ہر سال لاکھوں میں، ہزاروں میں لوگ جاتے ہیں. یہ ابھی رمضان سٹارٹ ہونا ہے، ہزاروں لوگ یہاں سے جائیں گے عمرے کا ویزا لے کے اور خود عمرہ نہیں کریں گے، وہ ویل چیئر کے اوپر جا کر لوگوں کو عمرہ کرائیں گے 100 ریال لے کے. 100 ریال پہ وہ سر عمرے پیسے بھی تو لگیں گے نا، لاکھوں پیسے لگیں گے، وہ کس طرح پورے کر رہے ہوں گے وہ؟ سر آپ دیکھیں وہ ایک دن میں 8 عمرے پرفارم کروا رہے ہیں. ایک دن میں 8 عمرے پرفارم کرواتے ہیں وہ لوگ. اور لاکھوں تو نہیں لگے ان کے. کتنے کا ویزا؟ 50,000 کا ویزا ہوگا، لاکھ روپے کی ٹکٹ ہوگی، 1.5 لاکھ میں ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں. اور 100 ریال کا مطلب میرے خیال سے 3 لاکھ میں ہوتا ہے سر. نہیں، انہوں نے کچھ عمرہ کرنا ہے وہاں جا کے، انہوں نے تو صرف وہاں پہنچنا ہے. میں کہتا ہوں 3 لاکھ بھی لگا لیں آپ. چلیں آپ کی بات ایک حساب کتاب لگائیں، اگر فرض کریں 100 ریال لے لیں دن کے، جی 100 ریال نہیں، ایک عمرے کا سر جی. ہاں تو 8 عمرے 800 ریال دن کے. ہاں جی کتنا ہو گیا؟ 80,000 ہو گیا تقریباً، 70-80,000 ہو گیا. اچھا اب 30 دن کا ٹینیور نکالیں وہاں پر 3 لاکھ ہو گیا. تو سو میں انہوں کیڑا کاروبار ہے 3 لاکھ دے رہا ہے مہینے سے، اور یہ انلیگل ہے. اور یہ تو ایگزامپل دی ہے، وہاں لوگ مانگتے ہیں باقاعدہ آ کے وہاں مانگتے ہیں، اور یہ الاؤ نہیں ہے وہاں مانگنا. اب یہ دیکھیں آپ نے یہ محسن نقوی صاحب بھی گئے ہوئے تھے ایئرپورٹ پہ، انہوں نے بڑا اس کا مذاق اڑا جی وہ لائسنس چیک کر رہے ہیں. او بھائی میری بات سنیں، انہوں نے کہا میں تمہیں بھیج دوں گا پہلے لائسنس بنواؤ، وہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی. ہاں تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں نا. ایک بندہ ورک ویزے پہ جا رہا ہے ڈرائیونگ ویزا کے اوپر، یعنی کہ وہ وہاں جا کے ایز اے ڈرائیور جو ہے نا ڈیوٹی پرفارم کرے گا، اس کے پاس لائسنس نہیں ہے. وہ کہتا ہے میں ادھر جا کے بنواؤں گا. How is this possible؟ انہوں نے کہا یہاں پہ چلاتے تھے، ہاں چلاتا تھا، یہاں پہ لائسنس بنوایا نہیں بنوایا، تو یہاں پہ لائسنس نہیں بنوایا تو وہ کہتے ہیں ادھر جا کے بنواؤں گا. کہتے پہلے ادھر بنے گا تو پھر ادھر بنے گا. اب آپ اس چیز کو حکومت میں ڈال رہے ہیں، فالو رولز کو آپ نہیں کر رہے. کوشچنز آپ سے میں کہہ رہا ہوں کہ میرے جیسے، مجھے تو خیر 10-12 سال ہو گئے ٹریولنگ، مجھے کیوں نہیں روکا آج تک امیگریشن نے؟ اچھا بہت سارے لوگ ہیں ایسے، میں ذاتی طور پہ کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جن کے مختلف ممالک کے ویزے لگے ہوئے ہیں. ایک کانفرنس آئی ابھی، تو اس کانفرنس میں شرکت کرنے کی انہیں اجازت نہیں دی گئی، یہاں سے جانے کی اجازت نہیں دی گئی، تو وہ آف لوڈ کر دیے گئے، واپس آ گئے. تو ان کا وہ کہتے ہیں ہم نے کون سا جانا ہے، ہمارے اوپر تو پہلے
ادھر 16 ٹھپے لگے ہوئے ہیں, ہم تو مختلف ممالک گھوم کے ہیں, اس کانفرنس میں جانے سے کیا عذر تھا؟ سر دیر آر ٹو ریزنس, دو وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ دیکھیں ایوری ٹریول از اے سیپریٹ فرام یور پریویس ٹریولس. اگر آپ کے پہلے 20 وزٹ بھی ہیں نا, میں کہتا ہوں آپ کے 200 وزٹ بھی ہیں, یہ جو پرٹیکولر وزٹ آپ کرنے جا رہے ہیں دس از سیپریٹ, یہ سیپریٹ کاؤنٹ ہوگا کہ آپ اس آپ کے ٹریول کا کیا پرپس ہے, نمبر 1. ٹھیک ہو گیا. پہلے کہا جاتا تھا نا ٹھپے لگوا لیں, مورے لگوا لیں, جتنی مورے زیادہ لگی ہوں گی اتنا بندے کے لیے آسانی. میں بتا رہا ہوں, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں, کیا نام اس کا, آج تک نہیں مجھے کسی نے جو ہے نا کبھی تھریٹ کیا ایئرپورٹ کے اوپر, کبھی بدتمیزی کی ہو مثلا کسی ایئرپورٹ کے اوپر. چھوٹے موٹے ایشوز ہوتے ہیں, وائی فائی شیف ہے کہ وہ تو خیر ایک سیپریٹ چیز ہے. موسم نقوی صاحب وہ بھی ذرا دیکھ لیں تھوڑا سا اس کو بھی. لیکن بلا وجہ اچھا ہاں اب ہوتا یہ ہے کہ اوبویسلی سر آپ کو پتہ ہے یاسر بھائی کہ جب سختی ہوتی ہے نا, جب سختی ہوتی ہے اس میں بھی ایررز آتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب جب اتنا پریشر ہوتا ہے نا آپ کے اوپر, پریشر کس چیز کا کہ آپ صبح 8 بجے ڈیوٹی ہے آپ کی, کسی بھی ایف آئی اے کی بات کر لیتے ہیں, اور آپ کی ڈیوٹی 12-14 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے. صحیح ہو گیا. اور پریشر آپ کے اوپر کیا ہے کہ اگر ایک بھی بندہ جو ہے نا یہاں سے نکل گیا نا اور جو وہاں جا کے ڈپورٹ ہو گیا تو پوری کی پوری جو ہرارکی وہاں کھڑی ہوئی نا ایئرپورٹ کی وہ ڈسمس ہو جائے گی 1 سیکنڈ کے اندر. کھڈے لائن لگا دیں گے ان کو اگر بندہ وہ ڈپورٹ ہو کے وہاں سے واپس آ گیا, اور وہ 6 مہینے جو ہے نا پیشیاں بھگتے رہیں گے کہ بھائی ہمیں کیوں ڈسمس کیا گیا. اچھا اب اس چیلنج کے اندر, اس پریشر کے اندر جو ہے نا, مے بی ہو سکتا ہے اس سے مسٹیک ہو گئی ہو, یا وہ بندہ جس سے کوشچن کی جا رہے ہیں وہ پراپر. اچھا کچھ لوگ ایسے بھی تو ہے نا یاسر بھائی, میں نے خود دیکھا ہے, اگر لیٹس سپوز آپ سے کوئی امیگریشن آفیسر کو کوشچن کرتا ہے تو آگے سے بدتمیزی شروع کر دیں گے, آگے سے چیخنا شروع کر دیں گے. ایک بندے میرے سامنے کا واقعہ, ایک بندے سے پوچھا گیا, میرے آگے کھڑا ہوا تھا, کہ آپ جو ہے نا وہ اس کا وہ جا رہا تھا, کیا نام اس کا, یہ بینکاک کی فلائٹ تھی اس کی, آپ بینکاک کیا کرنے جا رہے ہیں, کہتا آپ کو اس سے کیا مسئلہ ہے, کہتا آپ کو اس سے کیا مسئلہ. اب دیکھیں نا, اگر آپ کوآپریٹ نہیں کر رہے کسی کے ساتھ, بدتمیزی کر رہے ہیں, صحیح ہو گیا, اس نے کیا ہی پوچھ لیا آپ سے. اچھا پھر ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ بھی کیا نا جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں غلط ہے. اب آپ کبھی امیگریشن کاؤنٹر پہ جا کر دیکھیں, وہاں پر ایٹ اے ٹائم 400-500 بندہ لائن میں لگا ہوتا ہے, اور ان پہ پریشر ہے کہ انہوں نے 15 سے 20 منٹ میں, آدھے گھنٹے میں ساری لائن کلیئر کرنی, چونکہ آگے جہاز انتظار کر رہا ہے. اگر وہ لیٹ ہو گیا تو جہاز جو ہے نا ٹیک آف کر جائے گا. اتنے چھوٹے سے ٹائم پیریڈ کے اندر یہ ساری اسکروٹنی کرنی ہے آپ نے, اور آپ کو سی بھی واچ کر رہی ہے, کسٹمر بھی واچ کر رہے ہیں, اینٹی نارکوٹکس والے بھی واچ کر رہے ہیں, ہر بندہ واچ کر رہا ہے آپ کو, اور پکڑتے اسی کو جس پہ ڈاؤٹ ہوتا ہے. اچھا اب ڈاؤٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لیٹس سپوز اب کسی کو روکا ہے انہوں نے اور اس کے پاس کچھ نہیں نکلا, نہیں لیٹس سپوز ٹھیک ہو گیا, وہ باہر نکل کے آ دے گا, دیکھیں جی میرے ساتھ زیادتی ہوئی, میرا آدھا گھنٹہ ویسٹ کر دیا. ان کے پاس رائٹ تھا, ان کو ڈاؤٹ پڑا, چیک کر لیا, اس میں کیا حرج ہے. اگر یہی چیکنگ آپ کی قطر جا کے ہوتی ہے, یہی چیکنگ اگر آپ کی امریکہ جا کے ہوتی ہے, وہاں پہ تو آپ یہ بات نہیں کرتے. وہاں پہ تو آپ کہتے ہیں کہ دیکھا کتنے سخت قوانین ہیں, مجھے 2 گھنٹے چیک کیا انہوں نے, تو ان کو بھی ڈاؤٹ پڑا تھا نا آپ کے اوپر, تو انہوں نے روک لیا آپ کو. اگر وہ یہی کام یہاں پر کر رہے ہیں تو ساتھ ہی وکٹم کارڈ لے کے آ جائیں گے کہ جی اب آپ جسٹیفائی نہیں کر پائے. اچھا خیر, یہ جو ابھی آپ نے ایک اور بات بھی کہی, اس پہ جسٹس علی باجوہ صاحب ہیں, ملتان بینچ کو ہیڈ کرتے ہیں, یا پتہ نہیں ملتان بینچ میں بیٹھتے ہیں, ہائی کورٹ کے. جی بالکل, ان کی کل کی ججمنٹ ہے, ریئلی اپریشیٹ, اس چیز کی ضرورت تھی تاکہ چیزیں مزید جو ہے نا وہ اسٹریم لائن ہو. انہوں نے یہ ورڈکٹ دیا ہے کہ اب جب بھی ایف آئی اے جو ہے نا بندے کو آف لوڈ کرے گی, بلکہ میسیج سب کے لیے, یہ میسیج سب کے لیے, وہ ججمنٹ باقاعدہ رپورٹ بھی ہوئی ہے, اب جب بھی ایف آئی اے ڈپورٹ کرے گی بندے کو, وہ ریٹن ریزن لکھ کے دے گی. اچھا, اس میں ریزن پہلے نہیں دی جاتی تھی, پہلے اورلی کرتے تھے. اچھا ٹھیک ہو گیا. یعنی اس میں میرا ایک سوال تھا, یعنی میں نے ایک سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ دیکھی, میں حقیقت سے اس کی آشکار نہیں ہوں, تو اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کیا ایسا کچھ سماعت سے گزرا کہ ایک شخص نے کہا جی کہ باہر جانے پہ عذر تھا, اور اس سے سوالات جو کیے گئے, جوابات بھی ٹھیک نہیں تھے, لیکن کچھ رقم ادا کی گئی اور وہ چلا گیا. کیا ایسے کیسز ہوتے ہیں؟ پاسبل ہے, ہوتے ہیں. اچھا ہوتے ہیں, لیکن وہ کہاں پر ہوتے ہیں؟ دیکھیں میں نے بتایا نا کہ ہمارے پرابلمز ہیں, اداروں میں بھی ہیں. اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ اگر لیٹس سپوز ایف آئی اے میں 100 بندے تو 100 کے اس طرح کے ہیں, 2-4 لوگ ہوتے ہیں جو ہر پروفیشن میں جو ہے نا وہ آپ جیسے گندی مچھلیاں کہتے ہیں نا, پورے اطلاق کو گندا کرتی ہوتے ہیں. صحیح ہو گیا. لیکن وہ بھی یہ رسک تب بھی لیتے ہیں جب ان کو پتا ہو کہ سارا کچھ کلیئر ہے, لیکن بندہ ذرا ڈر گیا تو اب اسے لے کے ادھر اس کو جانے دیتے ہیں, ہونا کچھ نہیں ہے. ہوتے ہیں ایسے کیسز جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونے چاہیے, لیکن ایگزسٹ کرتے ہیں. صحیح ہے جی. اچھا, پاکستانی پاسپورٹ کی اگر رینکنگ کی بات کی جائے, آپ اس کو لے لیں 2020 سے آنورڈ اب تک, ہاں, کتنی گراوٹ اس میں دیکھنے میں آئی,
اور ان گراوٹ میں آپ نے حوالہ دیا مڈل ایسٹ کنٹریز کا، یعنی مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک ہیں جہاں پہ پاکستانیوں کا حوالہ دیا. اس کی گراوٹ کے اندر کیا صرف انہی ممالک کے اندر جو موجود عوامل تھے وہی شامل ہیں، یا پھر یورپ میں بھی کچھ عوامل تھے جو شامل ہیں؟ دیکھیں جب پاسپورٹ کی رینکنگ کی باری آتی ہے نا تو دیر از ناٹ اے سنگل فیکٹر، دیر آر ملٹیپل فیکٹرز. صحیح ہو گیا. اس میں آپ کے بائیلیٹرل ایگریمنٹس بھی آتے ہیں کہ آپ کس کون سی کنٹریز آپ کو ویزا آن ارائیول جو ہے نا، یہ آپ کی فارن پالیسیز کے جو ہے نا میٹرز ہیں کہ کتنے کنٹریز آپ کو جو ہے نا وہ ویزا آن ارائیول ایشو کر رہے ہیں، اس کی آپ کی انڈیکس بڑھتا ہے پاسپورٹ کا. ہمارے یہاں پہ اتنے نہیں ہیں. اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اتنے کیوں نہیں ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ابھی برطانیہ میں کیا ہوا ہے، چلو اس پہ آ جاتے ہیں. 11,000 بچوں نے جا کے اسائلم کلیم کیا ایک سال کے اندر. کہاں سے؟ یو کے میں، پاکستان سے. پاکستانی 11,000. دے وینٹ آن اسٹڈی ویزا، دے وینٹ دیئر فار اسٹڈی، پڑھنے گئے وہاں پر، ڈگری کمپلیٹ کرنے گئے اور وہاں جا کے اسائلم کر دیا. 11,000 بچوں نے اسائلم کلیم کیا. کیا کرنے گئے؟ یہاں سے اسٹڈی کرنے گئے. اس کے اوپر اس میں ایکسیپٹ کتنے لوگوں کا ہوا ہوگا؟ سر وہ دیکھیں نا، وہ تو ابھی لمبا پروسیجر ہے. ابھی فی الحال تو ان کا جو ایکسیپٹنس ہی ہے ایک طرح سے، کیونکہ یورپین یونین کے قوانین اس طرح کے ہیں کہ مجبوراً ان کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے. لیکن اس کے لیے انہوں نے دیکھے نا، پھر انہوں نے بھی کیا کیا، انہوں نے وہ جو آئی ایل آر ہے جو جس کو انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین کہتے ہیں، جو ایکچوئل جس کے لیے وہ اسائلم کیا تھا، وہ پہلے 5 سال تھی، انہوں نے 30 سال کر دی. کیوں کی؟ اسی وجہ سے کی کہ ہر سال اگر 15,000 بچہ اسائلم کرتا رہے گا اور ان کو منتھلی 1200 پاؤنڈ دینا پڑے گا ان کو گھر بیٹھ کے، تو آپ دیکھیں کتنی اماؤنٹ بنتی جو یو کے پے کرے گا اسائلم سیکرز کو. وہ ہمارے لیے تو نہیں کما رہے. اگر اسائلم وہ الاؤ کر رہا ہے کوئی کنٹری، چاہے وہ جرمنی ہے، چاہے وہ امریکہ ہے، چاہے وہ کینیڈا نے بھی کیوں بند کیا؟ برڈن زیادہ ہو رہا تھا. کتنے لوگوں کو اکوموڈیٹ کر لیں گے وہ لوگ؟ ابھی جو اسائلم سیکر کا ڈیٹا ہے یہ بھی سارا اکٹھا ہوتا ہے کہ کتنے پاکستانیوں نے جا کے، ہمارے یہاں پہ کچھ منورٹیز ہیں جو کرتی اسائلم میں وہاں جا کے، اب نام لینا مناسب نہیں ہے، وہ کرتی اسائلم وہاں جا کے ہیں. اب وہ ڈیٹا اکٹھا ہوتا ہے کہ اسائلم سیکرز کتنے اس پاسپورٹ ہولڈرز کو، چونکہ یہ ڈیٹا ساتھ جاتا ہے یو این او کو، کیونکہ پاسپورٹ وہاں سے ایشو ہونا ہوتا ہے جو اسائلم سیکرز کا. پھر ویزا آن ارائیولز کون سی کنٹریز آپ کو الاؤ کر رہی ہیں، پھر اوور آل آپ کے فارن پالیسیز، بائیلیٹرل ایگریمنٹس کس طرح کے ہیں. تو یہ ملٹیپل جو چیزیں ہیں نا، یہ آپ کا وہ ایویلویٹ کرتی ہیں کہ پاسپورٹ کی رینکنگ کیا ہوگی آپ کی. انفارچونیٹلی آفٹر کووڈ سرچ بہت زیادہ، کچھ ہمارے پولیٹیکل کیوس پاکستان میں اتنا بن گیا اور کچھ نیریٹو اس طرح کا بلڈ ہو گیا کہ پاکستان میں ہے کچھ نہیں ہے. خیر وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے، اس پہ ہم میرا خیال نہیں جانا چاہیے. لیکن اس کی وجہ سے کہ بیرون ملک جانے کی جو تعداد ہے نا وہ بڑھتی جا رہی ہے، وہ بڑھتی جا رہی ہے، تاریخ کی بلند ترین سطح پہ رہی. بالکل ایسا ہی ہے، ابھی بھی ہے. اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ ڈپورٹیشن بھی زیادہ ہوئی، پھر صحیح ہو گیا، انلیگل مینز بھی زیادہ یوز کیے گئے. یہ انڈیکس میں کتنے پوائنٹس کم ہوئے ہوں گے 5 سالوں میں؟ دیکھیں اس میں رینکنگز ہوتی ہیں، نمبرز ہوتے ہیں. میرا خیال ہے ہم اس وقت بالکل باٹم پر ہیں. اچھا، ہاں، اسی کو کور کرنے کے لیے تو کیا یہ جو اقدامات اس وقت کیے جا رہے ہیں جی اس سے رینکنگ بہتر ہو جائے گی؟ اور اگر بہتر ہوگی تو کتنے پوائنٹس ہو سکتے؟ دیکھیں سوللی کیونکہ اس میں آپ نے جب کہا نا ملٹیپل فیکٹرز ہیں، ملٹیپل فیکٹرز میں فارن آفس جو ہے وہ مختلف ممالک کا وہ جو ڈیٹا جو میں نے اپنے ابتدائی کے اندر بات کی تھی کہ اکٹھا کر رہا ہے کہ کتنے ممالک میں کتنے قیدی ہیں، پاکستانی قیدی کن جرائم کے اندر وہاں پہ موجود ہیں، اور ان میں زیادہ تر وہ ہیں جن کا ویزا ایکسپائر ہو چکا ہے اور وہ اس سے زیادہ کسی اور ویزے پہ گئے، کوئی اور کام کر رہے ہیں، تو اب اس میں وہ بھی کیسز پرسو وہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس ضمن کے اندر پوچھنا ہے کہ یہ جو سخت اقدامات ہیں اس کے نتائج کتنے مثبت نکل سکیں گے؟ سر دیکھیں نکلیں گے، ٹھیک ہے. یہ میں نہیں کہتا کہ 100% جو کہ اور فیکٹرز بھی شامل ہیں، تو 20 سے 30% فرق پڑے گا اس چیز کو. ٹھیک ہو گیا. اب ایک دم سے تو آپ کا پاسپورٹ ٹاپ 10 میں آنے والا نہیں ہے جہاں پہ ہم اس وقت اسٹینڈ کر رہے ہیں. اٹ از کنٹینیوس پروسیس. ٹھیک ہو گیا. اگر یہ اس طرح ہی کنٹینیو رہا، بلکہ میں یہ سجیشن بھی دوں گا اگر یہ وہاں تک پہنچے میری بات مستند بھی آپ تک، کہ بہت سارے ایسے کنٹریز ہیں، اس میں جاپان بھی ہے، اس میں ٹرکی بھی ہے، اس میں ملیشیا بھی ہے، اس میں ساؤتھ کوریا بھی ہے، اس میں یورپ کے بھی ایسے کنٹریز ہیں جو کہ پاکستان کے ساتھ ایگریمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں فار دا لیبر، فار دا ہیومن ریسورس. دیکھیں پاکستان کے پاس ہے کیا دینے کو؟ لیبر از دا اونلی، آپ کہہ لیں کہ سورس کیا لیں دینے کو دعائیں ہمارے پاس. دعائیں تو خیر بہت زیادہ ہی ہیں. دیکھیں جو ہماری باقی ایکسپورٹ ہے، اگر ہم ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کی بات کریں، ٹھیک ہو گیا، گراوٹ کا شکار نہیں گراوٹ کے علاوہ دیکھیں نا اس میں آپ نے اس میں چیز کیا، اس میں یہ ہے کہ آپ نے پہلے را مٹیریل امپورٹ کرنا ہے،
آپ نے ایک چیز ہم بیسیکلی ایکسپورٹر نہیں, ہم بیسیکلی اسمبلرز ہیں. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری کاٹن جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہوئی ہے, بالکل ایسے, کیونکہ لوگ گنے کے اوپر شفٹ ہو گئے, کیونکہ کاٹن سے اتنا آپ کی گانٹھ جو ہے اتنے پیسے نہیں کماتی, تو جب اس کی قیمت ہی نہیں لگنی پھر وہ کیوں پروڈیوس کریں گے اسے, جب ہونی نہیں تو پھر کاسٹ آف پروڈکشن جو پاکستان کے اندر اتنی بڑھ چکی ہے توانائی کی. پہلے آپ نے 800 روپے کی چیز امپورٹ کرنی ہے, صحیح ہو گیا, چائنا سے, رشیا سے, کہیں سے کچھ آ رہا ہے, کہیں سے, پھر آپ نے اس کو اسمبل کرنا ہے, پھر آپ نے 1000 روپے کی ایکسپورٹ کر دینی, بچا کتنا بیچ میں سے 200 روپیہ, یعنی کہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے, جو سرپلس آ رہا ہے وہ 200 روپے کا آ رہا ہے. اگر آپ ہیومن ریسورس ایکسپورٹ کرتے ہیں تو آپ نے کیا امپورٹ کیا؟ کچھ بھی نہیں, صرف آپ نے ایکسپورٹ کیا, اور جو بندہ آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو اس کے بدلے میں ریمیٹنسز آئیں گی. ٹھیک ہو گیا. دیکھیں پاکستان کے پاس 2 چیزیں ہیں اپنے ریمیٹنس کو بڑھانے کے لیے, ایک یہ ہیومن ریسورس, ایک آپ کا جو آئی ٹی ایکسپورٹ ہے جس میں آپ کو کچھ چیزیں امپورٹ نہیں کرنی پڑتی. ٹھیک ہے, بہت سارے کنٹریز ایگریمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کے ساتھ, اس میں آسٹریلیا بھی شامل ہے. میں کریڈٹ گوز ٹو ہمارے نیبر کنٹریز, نام دینا مناسب نہیں ہے, انہوں نے یہ ایگریمنٹ کر لیے ہوئے ہیں, وہ پوری دنیا میں اپنی لیبر پہنچا رہے ہیں. وہ آپ کے شیفس ہوں, وہ آپ کے بچرز ہوں, وہ آپ کے کارپینٹرز ہوں, میں کہتا ہوں کہ یو نیم اٹ, یہ سارا کا سارا فرسٹ ورلڈ کنٹری جو ہے نا, یہ انہی کے اوپر چل رہا ہے. وہ تو خود یہ کام کرتے نہیں ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی ایکسپورٹ بڑھائیں, ان سے جا کے ایگریمنٹس کریں, ان سے جا کے ڈیلز بنائیں, تاکہ یہ جو اب یہ اس کا ایک اس کا ایک اور بینیفٹ بھی ہے, یہ جو لوگ مس یوز کر رہے ہیں چیزوں کو پھر ادر مینس کے ساتھ جانے کے لیے, وہ کم ہو جائے گا. اچھا دیکھیں اگر آپ سختی کر رہے ہیں, اگر آپ دیکھیں نا پچھلے ایک لمبے عرصے سے ہم اگر اسے میڈیا کی آنکھ سے دیکھیں تو ہم انسانی اسمگلرس کہتے ہیں ان کو. جب کوئی خبر آتی ہے کہ اسپین میں کوئی کشتی ڈوب گئی, اتنے پاکستانی جاں بحق ہو گئے, ڈنکی لگانے والے اتنے لوگ جو ہیں ایران میں پکڑے گئے اور تاوان کا مطالبہ کیا گیا, یا اتنے لوگ مصر کے اندر محصور ہیں, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ انسانی اسمگلروں کو پکڑیں. یہ ہماری زبان میں لفظ ہے انسانی اسمگلر کا, کیونکہ ہیومن ٹریفکنگ انہی لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہے. اب بہت سارے پچھلے عرصے میں بہت کم ہو گئے ہیں ایسے لوگ کہ جو اب ورک ویزا کے اوپر کام کر رہے ہوں, یا وہ کہیں کہ ہمارے پاس ورک ویزا ہے آپ آ جائیں. اب یہ ریئر کیسز ہوتے ہیں کہ آپ کا کوئی باہر بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کو ویزا بھیجتے ہیں. اب ایجنٹس آپ کو یہاں پہ گنے چنے ہی نظر آئیں گے, یہ جو اس میں ہے, اگر میں مغالطہ رہی سے کام نہیں, ٹھیک ہے, صحیح کہہ رہے ہیں. تو اب لوگ زیادہ تر شفٹ ہو گئے ہیں کہ اسٹوڈنٹ ویزا کے اوپر کام کر لیں, یا دیگر ممالک میں اگر کسی کے ساتھ بائی لیٹرل ایگریمنٹس ہیں تو اس طرف کو رجوع کر لیں. تو اگر یہ حکومتی سطح پہ ہوتی ہے تو پھر ان ایجنٹس کا جو ہے وہ مستقبل کیا ہوگا؟ دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے, وہ غلط کر رہے ہیں, لیکن آپ اس میں پھر وہی بات ہے, آپ اس میں ٹریولر کو ایگزیمپٹ نہیں کر سکتے. میں جب ایف اے کی پریکٹس کرتا تھا تو خیر ٹائم اتنا نہیں ملتا. ایف اے کے پاس کچھ لینڈ امیگرینٹس آئے, انہوں نے ریڈ کیا, تقریباً کچھ 200 سے اوپر جو ہے نا لینڈ امیگرینٹس پکڑے گئے جو بائی روڈ ایران انٹر ہونے لگے تھے, اور وہاں سے انہوں نے پھر آگے یورپ جانا تھا. تو جب ڈیورنگ انویسٹیگیشن جب ان سے بائی روڈ کیسے جاتے ہیں پاکستان؟ سر یہ ایران میں انٹر ہوتے ہیں نا. اچھا, ایران میں انٹر ہوتے ہیں, ایران سے پھر آگے نکل جاتے ہیں ٹرکی یعنی ہمارے جس بارڈر سے ترسیلات ادھر ادھر جا رہی ہیں, یعنی اسی بارڈر سے لوگ بھی جاتے ہیں, یہ اشیاء خور و نوش کی صورت میں چلے جاتے ہیں. بالکل جاتے ہیں. بڑی 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 سیٹنگ ہوتی ہے. اب تو خیر سختی ہوئی ہوئی ہے, لیکن یہ میں بات بتا رہا ہوں کچھ 4-5 سال پرانی. ٹھیک ہے. جب اب وہ پکڑے گئے تو سارے یہ جو ہماری منڈی بہودین کی پٹی, سیالکوٹ کی پٹی, یہ سارے وہاں کے لوگ تھے. جب پکڑے گئے, جب ان سے انویسٹیگیشن ہوئی تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا ایجنٹ کون ہے. ٹھیک ہے, چونکہ ایف آئی اے کا بھی اور ہمارا جو امیگریشن آرڈیننس ہے اس کی بھی زیادہ سختی ایجنٹس کے اوپر ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, میں سمجھ ہونی بھی چاہیے, لیکن اچھا جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا ایجنٹ کون ہے, کوئی بندہ اپنے ایجنٹ کا نام بتانے کو تیار نہیں تھا. ریزن پوچھیں کیا, میں نے خود پوچھا, میں کچھ کی جگہ سے پیش بھی ہو رہا تھا. جب میں ان سے پوچھتا تھا کہ ایجنٹ کا نام بتاؤ, وہ کہتے تھے میں نے نہیں بتانا. ریزن کہتے میں دوبارہ نہیں بھیجنا ہوا, جی وہ پڑے گا تو میں نے کون بھیجے گا, میں تو چھوڑ جانا, میرا تو بیلیبل فینس ہے گا, کیونکہ اس پہ لگنا ہے 17 سیکشن لگنا ہے 17(1) امیگریشن آرڈیننس کا, جس کی 5 سال سزا ہے. اس کی تو جانی ہے بیل. آپ کا جو پزما ایکٹ ہے وہ بھی اس کو سپورٹ کر رہا ہے کہ یار یہ افیکٹ ہی ہے. وہ ملا ہوا ہے, اس کو سارا پتا ہے, آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب ایجنٹ سے کہہ رہا ہے کہ تم نے بائی روڈ ایران جانا ہے, ایران سے تم نے ٹرکی جانا ہے, ٹرکی سے تم نے یورپ جانا ہے, اس کو پتہ نہیں لگ رہا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. اب یہ پاسبل تو نہیں ہے کہ وہ اتنا ہی چوچا ہو کہ اس کو یہ پتہ نہ چلے کہ مجھے جہاز بٹھا رہے ہیں کہ بس میں بٹھا رہے ہیں. ایجنٹ غلط ہے, میں 100% کہتا ہوں کہ جو ہیومن ٹریفکرز ہیں ان کا سخت, لیکن جو افیکٹیز ہیں, جو وکٹم بنتے ہیں,
ان کو بھی سخت سزا ملنی چاہیے اگر ان کی انوالومنٹ شامل ہوتی ہے. اور کچھ کیسز ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں پر ان کی انوالومنٹ شامل نہیں ہوتی, جہاں پر وہ جو ہے نا وہ فرض کر لیں نا, اب اگر کہا جائے جس طرح آپ نے کہا کہ یہاں سے جانا ہے دبئی سے پورٹ آف اسپین جانا ہے, آپ اسے پتہ ہے نا کہ میں کیا کرنے لگا ہوں. نہیں, یہ تو ہوائی ٹریولنگ ہے نا. چلیں ایسے کر لیتے ہیں. اب وہ ایجنٹ اگر بتائے, میں آپ کو کئی کیسز ایسے لا سکتا ہوں, گاؤں کا کوئی بھی ایک لڑکا لے آؤں تو اس کو یہ بتائیں کہ جی باہر جاندہ رستہ ہی ہے بھائی جان, اگر اس کو یہی بتایا جائے تو آپ اسے پہلے تو جہاز میں ہی بٹھا رہے ہیں نا, تو جہاز میں بٹھا کے آگے جائیں, آگے وہ کسی اور کے ہتھے چڑھ جائے تو وہ کہیں جی بس کی ٹریولنگ ہے وہاں تک, وہاں سے پھر جہاز میں لے کے جائیں. صحیح ہے. تو یہ آگے کا مرحلہ تو اسے تو نہیں نا پتا کہ کیا ہونا ہے. سر یہ تو ثابت ہوگا ڈیورنگ کورس آف انویسٹیگیشن کہ کیا اس کی کورسپونڈنس ہوئی اس کے ساتھ, کیا اس کو بتایا گیا, کیا اس کو نہیں بتایا گیا. آج کے دور میں جہاں پہ سوشل میڈیا اتنا جو ہے نا وہ ایڈوانس ہو چکا ہے, ہر چیز کی انفارمیشن آپ کو چیٹ جی پی ٹی سے مل رہی ہے, گوگل سے مل رہی ہے, اور ویڈیوز اتنی بنی ہوئی ہیں ڈنکیز والوں کی. میں خود اتنی ویڈیوز لگاتا ہوں, بہت سارے لوگ لگاتے ہیں. اتنی اویئرنیس ہے کہ یہاں پر آج کے دن میں یہ کہنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عذر ہے, ایک لیم ایکسکیوز ہے. لیکن پھر بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں مجھے نہیں پتا تھا, تو ڈیورنگ کورس آف انویسٹیگیشن ثابت ہو جائے گا کہ بھائی آپ کو واقعی ہی الو بنایا گیا ہے, یا آپ کو پتا تھا کہ آپ الو بن رہے ہیں اور آپ ایک شولڈر یوز کر رہے تھے. اگین بات وہی ہے کہ جو ٹریفکرز ہیں, جو اسمگلنگ کر رہے ہیں, ان کے لیے تو زیرو ٹالرنس ہے نا, ان کے لیے زیرو ٹالرنس ہے. لیکن جو یہ افیکٹیز ہیں, جو وکٹمز ہیں, ان کو بھی سزائیں جب تک نہیں ملیں گی, جو کہ نہیں ملتی, ان کو جب تک سزائیں, ہمارا بلکہ لانگ جو پروٹیکٹ کرتا ہے, تب تک یہ لوگ نہیں باز آئیں گے. چلیں یہ تو وہ سارا معاملہ ہو گیا جو اس وقت حکومت کر رہی ہے, یا جس میں عذر آ سکتے ہیں, جس میں لوپ ہولز ہیں, جس کی وجہ سے ان کے ویزاز نہیں ملتے اور ان کو آف لوڈ کر دیا جاتا ہے یا پھر آگے جا کے ڈیپورٹ ہو جاتے ہیں. اب آتے ہیں اس مرحلے کی طرف, اگلے حصے کی طرف, کہ ایک عام شخص پہلی بار اس نے ٹریول کرنا ہے تو اس کے لیے محتاط طریقہ کار کیا ہے, جس پہ نہ تو آف لوڈنگ ہو نہ ڈیپورٹنگ ہو, اور وہ اپنا پورا پروسیس جو ہے بغیر کسی عذر کے مکمل کرائے. دیکھیں دیر آر سرٹن ویز آف ٹریولنگ. صحیح ہوگا. اچھا اس سے پہلے کہ میں واقعہ بھی سناؤں گا آپ کو, مجھے بعد میں یاد کروائیے گا, انٹرسٹنگ واقعہ. دیر آر سرٹن ویز. میں کہتا ہوں پہلے واقعہ سنا دوں. میں امریکہ تھا, تو جہاں میں نے اسٹے کیا ہوا تھا نا دوست کے پاس, رات کو 11 بجے کے قریب جو ہے نا انہوں نے کہا کہ ایک بندے کو ریسیو کرنے جانا ہے ہم نے. تو وہ بندہ جب ہم ریسیو کرنے گئے ہیں تو ہم نے بیٹھ کے کھانا کھایا, تو 3 بچے تھے, میں کہوں ان کی عمر ہوگی 18 19 20 21 سال ہوگی. ٹھیک ہے. تو جب وہ لے کے ان کو آیا, ہم کھانا کھا رہے تھے بیٹھے, آ کے انہوں نے تعارف کروایا, کہتے جی آپ دیکھو جی ملو جی پرندیانو, ایک کل ہی میکسیکو بارڈر تو آئے, میکسیکو بارڈر سے کل ہی آئے ہیں, 20 سال کے بچے ہوں گے وہ. جب میں نے تھوڑا سا, جو میرا ٹاپک تھا, میں نے کوشچننگ شروع کر دی ان سے. ان میں سے ایک کا فادر آلریڈی یو ایس اے میں تھا 14 سال سے, ایک بچے کا فادر 14 سال سے یو ایس اے میں تھا, بٹ اس کے پاس ڈاکومنٹس نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ تو ہوں آ جا, میں واپس چل رہا ہوں, میرے ڈاکومنٹس نہیں باندھے پہ. وہ 6 مہینے کی ڈنکی لگا کے, وہ 7 لوگ تھے, 4 بیچ میں سے ڈیتھ ہو گئی ان کی راستے میں. میں کہ تمہیں خوف نہیں آیا؟ کہنا پھر کیڑی گل ہے, پناما جنگل سے ہو کے, وینیزویلا سے ہو کے, ہندورس سے ہو کے, پتہ نہیں کہاں سے ہو کے, پیکیجز بھی بنے ہوئے ہیں ان کے 2-3 طرح کے نا, سیف پیکیج, سستا پیکیج, کتنا پیدل چلنا ہے, کتنا گاڑی میں بیٹھنا ہے, کتنا جو ہے نا وہ یہ پیکیج بھی ہیں. خیر کسی اور دن ڈسکس کریں گے. تو جب اس سے میں نے پوچھا, میں کہا تجھے خوف نہیں آیا؟ تو 6 ماہ کی ڈنکی لگا کے یہاں کہتا اور میں کرتا کہ رستہ ہی نہیں سی ہے میرے کو کوئی. اب وہ تو بائی چوائس پہنچا ہے نا وہاں پر, 19 سال کا 20 سال. کتنے پیسے لگے ہوں گے اس کے پہنچنے؟ اس کے مجھے اس نے بتایا اس کے تقریباً لگا تھا 47 لاکھ روپیہ. یہ سب ایک بات بتائیں, 47 لاکھ لگا کے کسی نے باہر جانا ہے تو 47 لاکھ میں پاکستان میں کچھ نہیں ہو سکتا؟ سر ہو تو بہت کچھ سکتا ہے, ٹھیک ہے, ہو تو بہت کچھ سکتا ہے, لیکن جب آپ ایک مائنڈ سیٹ بنا لیتے ہیں نا کہ میں نے یہاں پہ نہیں رہنا, اور پھر جو ہمارا جو یہ پٹی ہے نا سیالکوٹ گجرات والی منڈی بہت والی, وہاں پہ نا یہ ایک شریکہ داری ہے کہ فلانے دا منڈا باہر گیا میں باہر ہی جانا. صحیح ہو گیا. کچھ ہم لوگ, بہت سارے فیکٹرز ہیں, کچھ ہم لوگ امپریس ہیں باہر کی لائف سے, کچھ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں جا کے جو ہے نا ہم کوئی کام کریں گے تو چونکہ وہاں پہ یوز ٹو کام ہے تو ہمیں کوئی جج نہیں کرے گا. یہاں کل ایک گانا دیکھ رہا تھا, کہتا ہے پاکستان بہت اچھا ہے, پاکستان جنت ہے, اور پاکستان کی یاد آئے گی, لیکن یہ تبھی آئے گی جب میں باہر جا کے رہوں گا. تو یہ بات حقیقت ہے. اور یہ میں ایک بات دوں آپ کو, میں دنیا کے کچھ 40 سے 50 ملکوں میں ٹریول کیا ہے میں نے. صحیح ہو گیا. میں نے کسی پاکستانی کو وہاں خوش نہیں دیکھا, چاہے وہ وہاں پہ جتنا مرضی پیسہ کما رہا ہوں گے 2-4%, ٹھیک, میجورٹی کی بات کروں, میں نے کسی کو خوش نہیں دیکھا. رہ رہے ہیں, پیسہ بھی کما رہے ہیں, لیکن پھر بھی یہی کہتے ہیں کہ پاکستان پاکستانی. اور یہ بات حقیقت ہے.
پاکستان ہی ہے. اپنا ملک تو اپنا ملک ہوتا ہے نا. ہاں لیکن وہ مجبوراً وہاں پہ رہ رہے ہیں. اب اس کے پیچھے اتنے فیکٹرز ہیں یاسر صاحب, آپ دیکھیں ان امپلائمنٹ بھی ہے اس کے پیچھے, پھر اس کے پیچھے حکومت کی پالیسیز بھی ہیں. وہ چلیں لیکن اب آتے ہیں وہ اسی ٹاپک کی طرف. ہاں اب دیر آر ملٹیپل ویز, ٹھیک ہے. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا پرپز کیا. اگر آپ ٹورزم کے لیے جانا چاہ رہے ہیں, اگر آپ بزنس کو میٹنگس کے لیے جانا چاہ رہے ہیں, فرض کریں ہم اب اس کو کیٹیگرائز کر لیتے ہیں, میں ٹورزم کے لیے جانا چاہتا ہوں, تو آپ ٹورزم ویزا اپلائی, وزٹ ویزا اپلائی کریں. ہر کنٹری کا پروسیجر ہے, ہر کنٹری کی ڈاکومنٹس کی ریکوائرمنٹس ہیں, ڈپینڈ کرتا ہے کس کنٹری اپلائی کرنا ہے. امیگریشن سے کیسے کلیئر ہونا ہے یہاں کی؟ سر آپ کے پاس سارا کچھ کلیئر ہے. آپ کے پاس ہوٹل بکنگ ہے, آپ کے پاس کیش ان ہینڈ ہے, جو آپ کی شو منی ہوتی ہے یوزلی کیسز کے اندر. آپ کے پاس آپ کا پرپز ٹریولنگ کا کلیئر ہے, اور آپ سوٹڈ بوٹڈ لگ بھی رہے ہیں کہ آپ یو کے واقعی وہاں ٹریول کرنے جا رہے ہیں. یہ بتائیں نا کہ یعنی آپ نے اگر جانا ہے تو ایئرپورٹ کے اوپر حلیہ کون سا ہونا چاہیے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ٹریولنگ کرنی ہے ٹراؤزر شرٹ میں. سر یہ صحیح کہتے ہیں. اب اگر آپ مجھے بات بتائیں 10 گھنٹے کی آپ کی فلائٹ ہے, صحیح ہو گیا. اب یہ بھی لوگ غلطیاں کرتے ہیں, پکڑے جاتے ہیں. پھر 10 گھنٹے کی آپ کی فلائٹ ہے, اور اب اس میں 3 گھنٹے آپ کا کنیکٹنگ دوحہ میں یا دبئی میں بھی ہے, اور آپ 3 پیس پہن کے جا رہے ہیں, صحیح ہو گیا, رات کے 2:30 بجے, اور آپ جا کے امیگریشن پہ کہہ رہے ہیں کہ میں ٹورزم کے لیے جا رہا ہوں. تو یہ ریڈ فلیگ نہیں ہے کہ چکما دینے کی کوشش کر رہا ہے, اس کا پرپز کوئی اور ہے, سوٹڈ بوٹڈ بن کے تاکہ مجھے کوئی شک نہ کرے. جتنا آپ کیجول ہو کے جائیں گے, جتنا آپ ریلیکس ہو کے جائیں گے, ٹریولنگ میں تو ہوتا ہی آپ نے جتنا ریلیکس رہنا ہے, کیونکہ آپ نے سونا بھی ہے, آپ نے واش روم بھی جانا ہے, ٹھیک ہے, چیکنگ بھی آپ کی ہونی, بار بار کپڑے اتارنے پڑنے ہیں آپ کو. اس میں تو کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم جو ہے نا آپ کی ڈریسنگ ہو, اور ریلیکس پہن کے جائیں آپ, صحیح ہو گیا. اب کچھ لوگ 3 پیس پہن لیں گے, ٹائی لگا لیں گے, اور شو کریں گے کہ میں بہت بڑا بزنس مین ہوں, صحیح ہو گیا. پہلا ویزا ہے, جا تھائی لینڈ رہا ہے یا ملیشیا جا رہا ہے, اور شو یہ کر رہا ہے کہ میں جو ہے نا کوئی NRI ہوں یا میں کوئی بلین ایئر ہوں, صحیح ہو گیا, پرائیویٹ جیٹ مجھے لینے آ رہا ہے. تو یہ چیزیں سر ریڈ فلیگ کریٹ کریں گی نا. اگر ورک ویزا پہ جانا ہے تو کون کون سی چیزیں جو ہیں امیگریشن اور ڈیپورٹ سے بچنے کے لیے کی جا سکتی؟ سر دیکھیں, آپ کے پاس سب تو پہلے بات تو یہ ہے کہ آپ کے پاس آفر لیٹر آپ کا ہونا چاہیے. بہت سارے کنٹریز کا ورک ویزا پاکستان کو الاؤ ہی نہیں ہے, ایشو ہی نہیں ہوتا. جن کا ایشو ہوتا ہے اس کے لیے پھر آپ کے پاس جو جاب آفر آیا ہے وہاں سے آپ کا, جس میں آپ کا ایگریمنٹ. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن پاکستان میں باہر کمپنیز ہیں, باہر پاکستانی کی کمپنیز ہیں, وہ اپنے ہاں نہیں اس کے علاوہ بھی ریکروٹمنٹ ہوتی ہے. بہت ساری کمپنیز ہیں. امریکہ کا EB-3 ویزا جو ہے نا وہ نان اسکلڈ ویزا ہے. دے ریکروٹ فرام مینی کنٹری, پاکستان سے بھی ریکروٹ کرتے ہیں وہ لوگ. اس میں آپ کا آفر لیٹر ہونا چاہیے, آپ کا امپلائمنٹ لیٹر ہونا چاہیے, اور جو آپ کی امپلائمنٹ لیٹر کی ریکوائرمنٹس ہیں, اگر اس میں کوئی ڈگری کی ریکوائرمنٹ ہے, اگر اس میں کوئی آپ کی لائسنس کی ریکوائرمنٹ ہے, اگر اس میں کوئی آپ کی پولیس NOC کی ریکوائرمنٹ ہے, تو آپ کے پاس ہونا چاہیے. دیٹس اٹ. اور کوئی ریکوائرمنٹ ایسی خاص نہیں ہے کہ آپ کہیں جی کہ مجھے ڈپورٹ آف لوڈ کر دیا جائے گا. وہ ریکوائرمنٹ آپ فلفل کریں, کوئی FIA کا عملہ آپ کو نہیں روکے گا. اچھا اب یہ بتائیں کہ کہا گیا کہ پاکستان سے برین ڈرین ہو رہا ہے, اس کے اوپر بہت ساری خبریں بھی چلیں, بہت ساری چیزیں بھی آئیں. پھر ہمارے آرمی چیف نے بھی, ہمارے وزیر داخلہ نے بھی یہ کہا کہ یہ برین ڈرین نہیں ہے. یہ مجھے انہوں نے خاص ٹرم جو استعمال کی وہ اس وقت یاد نہیں آ رہی, لیکن اگر میں لب لباب نکالوں تو اس کا یہ تھا کہ یہ انویسٹمنٹ ہے پاکستان کی, اور واپس پاکستان میں یہ اس کا ریبیٹ آئے گا. تو پہلے تو یہ بتائیے کہ سب سے زیادہ کس شعبے میں یا کس ویزا پہ لوگ جو ہیں پاکستان سے باہر جا رہے ہیں؟ اچھا میں تو خیر اس بات سے 100% ایگری کرتا ہوں. اٹ از ناٹ اے برین ڈرین. ناٹ اے برین ڈرین. اچھا صحیح ہو گیا. میرے پاس اس کی ریزنس ہیں ود لاجکس اسٹیٹس کے ساتھ. آپ دیکھیں کہ 25 کروڑ کی بات ہی ہوگی ہماری, اب تو خیر 25 سے بھی اوپر ہی ہوگی, ابھی مردم شماری ہو رہی ہے, پتہ چل جائے گا اگلے کچھ دنوں میں. ہاں اگر 25 کروڑ میں سے آپ 1 کروڑ بندے باہر بھیج دیں نا, تو اس ملک کو فرق نہیں پڑے گا. پھر بھی پیچھے 24 کروڑ بیٹھے ہیں. اگر ہر سال یہاں سے 10 لاکھ بندہ بھی 20 لاکھ بندہ بھی جائے تو بھی فرق نہیں پڑے گا. لیکن میں آتا ہوں, برین ڈرین کی بات ہو رہی ہے نا, یعنی پڑھا لکھا طبقہ زیادہ باہر سر آپ بنیادی طور کے پیچھے سے مزید بھی تو گریجویشنز آ رہے ہیں نا, ان کو موقع ملے گا نا. اور یہی لوگ وہاں جا کے کیا کریں گے, اسکل سیکھیں گے, مزید ایڈوانس لیول پہ کام کریں گے. اور ریمیٹنس کہاں پر آنی, انہوں نے سر جی پراپرٹیاں پلاٹ پاکستان میں لینے ہیں, انہوں نے ریمیٹنس وہاں جا کے پاکستان ہی بھیجنے. ہمارے پاس سورس کیا ہے فارن انکم کا, ایک ریمیٹنس ہی تو ہے جو یہ بھیج رہے ہیں, یا ایک IT کی ایکسپورٹ ہے. جتنا اب آپ مجھے ایک بات بتائیں, چائنا کو ضرورت ہے کہ کسی اور کنٹری میں جانے کی ان کے لوگوں کو؟ ایک ڈیولپ نیشن ہے نا, ایک ڈیولپ کنٹری ہے, $1500 ان کا جو ہے نا وہ میرے خیال منیمم سیلری پر کیپٹا انکم ہے. ان کے لوگوں کو ضرورت ہے باہر جانے کی, کام کرنے کی, یا کیا نام اس کا کسی اور کنٹری میں جانے کی. سب سے زیادہ جو اس وقت ٹریولرز ہیں وہ چائنا کے ہیں.
اسٹوڈنٹس بھی, ورکرز بھی, وزٹ ویزا تو مختلف ممالک کی سرکاری کمپنیز کو بھی خرید رہے ہیں. ایگزیکٹلی, انویسٹرز بھی. کیا امریکہ کو ضرورت ہے کہ وہ یو کے میں آ کے پڑھیں امریکہ کے اسٹوڈنٹس کو؟ آپ اسٹیٹس آ کے دیکھیں, ہر سال 15,000 بچہ امریکہ سے پڑھنے یو کے آئرلینڈ میں آ رہا ہے. ہر سال ہزاروں بچے امریکہ سے پڑھنے یو کے میں آ رہے ہیں. کیا وہ برین ڈرین کر رہے ہیں؟ نہیں. اس کے بینیفٹس ہیں. آپ کو ایکسپوجر مل رہا ہے, آپ کو اسکل مل رہا ہے, آپ کو ڈائیورسٹی, آپ کو ڈفرینٹ نیشن سے سیکھنے کا موقع مل رہا ہے, آپ کے لنکس بن رہے ہیں, آپ کے لیے دروازے اوپن ہو رہے ہیں. لیکن نہیں, ہمارے یہ کہا جاتا ہے کہ جو ایک بار باہر گیا پڑھنے وہ پھر اسکل سیکھ کے باہر ہی اسکل اپنی لگائے گا, پاکستان تو نہیں آئے گا. نہیں سر, بہت سارے لوگ آئے ہیں. آپ کی یونیورسٹیز بھری ہوئی ہیں فورن گریجویٹ سے, جو یہاں پر آ کے جو ہے نا وہ ایز اے فیکلٹی جنہوں نے جوائن کیا ہوا ہے. آپ کے بہت سارے ایسے کمپنیز ہیں جو آپ کے کتنے پرسنٹ ہوں گے وہ جو واپس آنے کی تعداد ہے؟ میں کہتا ہوں یاسر بھائی 30-40% بھی ہو نا تو پھر بھی ٹھیک ہے. باقی ریمیٹنس تو بھیج رہے ہیں نا, باقی ریمیٹنس تو بھیج رہے ہیں. اور یہ ایک وقت آئے گا جب یہ دیکھیں نا, پچھلے 5 سالوں میں جو کچھ ہم نے سوشل میڈیا میں دیکھا ہے کہ پاکستان میں ایڈوانسمنٹس بھی آ رہی ہیں, نیو برانڈس بھی آ رہے ہیں, انٹرپرینورشپ کتنی حد تک بڑھ گئی ہے پاکستان کے اندر. یہ کہاں سے آئیڈیاز آ رہے ہیں؟ سارے آئیڈیاز باہر سے ہی آ رہے ہیں. یہ وہاں سے کچھ سیکھ کے ہی آئیں گے نا, یہ دیکھ کے آئیں گے وہاں جا کر کہ اگر اپنے برتن دھونا جو ہے نا کوئی اس میں کوئی وہ قباحت نہیں ہے تو میں یہاں پہ بھی دھو سکتا ہوں برتن اپنے. میں تو کہتا ہوں کہ فرض کر دیں پاکستانی آئین کے اندر کہ ان کو 3 سال باہر لگائیں, نہیں تو پتہ چلے. ہمارے ایک دوست ہیں, وہ کہتے ہیں میں امریکہ جاتا ہوں, میرا بھائی رہتا ہے وہاں پہ, تو ایک بیسمنٹ ہے, ایک گراؤنڈ فلور ہے, ایک فرسٹ فلور ہے. تو اس نے گیسٹ کے لیے نا فرسٹ فلور رکھا ہوا ہے. کہتے ہیں ہمارے لیے سب سے بڑا عذاب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے وہ 32 کلو کا بیگ اٹھا کے نا اسے فرسٹ فلور پہ لے کے جانا. کہتے ہیں پاکستان میں ادھر کیا ہے, ملازم نے رکھ دیا گاڑی میں, ملازم نے اتار دیا ادھر سے جہاز میں, وہاں سے جو لے کے جانا ہے نا ادھر, تو وہاں جا کے وہ سب سے بڑا عذاب لگتا ہے کہ یار انہیں آپ چکنا پڑنا, پانڈے بھی آپ دھونے, برتن بھی خود دھونے, صحیح ہو کہ سارے کام خود. یہ لرننگ ہے, یہ لرننگ ہے جو یہاں پہ رہ کے نہیں ہو سکتی. اچھا خیر, یہ آف ٹاپک جا رہے ہیں ہم. اب برین ڈرین کی آپ نے بات کی, میں پوچھ رہا ہوں کہ پرسنٹیج باہر جانے والوں کی زیادہ کس میں ہے, یعنی اسٹوڈنٹ ویزا پہ؟ اسٹوڈنٹ ویزا کی زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ کتنی بڑی ہے پچھلے 2-3 سالوں میں, یا آفٹر کووڈ اگر لیں؟ آفٹر کووڈ اگر لگا لیں تو میرا خیال ہے کہ مور دین 70% سرج آیا, مور دین 70%. اپروکسیمیٹلی کتنے جاتے ہوں گے ایک سال میں؟ ملین کے قریب. 1 ملین تقریباً, اگر ہم سارے کنٹریز ملا لیں, اپنے یو ایس اے, کینیڈا, یورپ, سارے ملا لینا. ملین نہیں بلکہ ملین میں زیادہ. آپ کہہ رہے ہیں کہ 6 لاکھ, 5 سے 6 لاکھ, 0.5 ملین, 6 لاکھ جو ہے نا لوگ. ایگزیکٹ اسٹیٹس میرے پاس نہیں ہے, لیکن جو ایک رف اسٹیمیٹ ہے جو میرے پاس, کوئی ٹوٹے پھوٹے اسٹیٹس ہیں. ویسے تو ہم نے دیکھا ہے کہ ایک سال کے اندر 12 لاکھ بھی گئے ہیں لوگ. نہیں, وہ اسٹڈی پہ نہیں نہ گئے ہوں گے, اس میں آپ کے ورک ویزاز بھی ہوں گے. ہاں, اس میں آپ کے ورک ویزاز والے بھی ہوں گے, آپ کے امیگریشن والے بھی ہوں گے, آپ کے انویسٹرز بھی ہوں گے, اس میں بزنس مینس بھی ہوں گے. وہ ایک پراپر اسٹیٹ ہوگا نا. میں اسٹڈی ویزا کی بات کر رہا ہوں, میرے خیال رفلی تقریباً کوئی 5-6 لاکھ لوگ ہوں گے جو پڑھنے جاتے ہیں. اس سرج کی وجہ کیا؟ ایک تو ٹرینڈ, ٹھیک ہے. ٹرینڈ یہ ہے کہ دیکھیں, اسٹڈی ابراڈ ہیز ناؤ بیکم نیسیسٹی. ایک وقت تھا. اچھا, میں سمجھا ہوں کہنے لگے ایک بزنس بن گیا. بزنس بھی ہے, بزنس بھی ہے. دیکھیں میری بات سنیں, یہ فون جب نیا آیا تھا نا, یہ ایک لگژری تھا, صحیح ہو گیا. آفٹر سم ٹائم یہ ایک ضرورت بن گیا. ہاں, بہت سارے لوگ اپنے اسٹیٹس کو مینٹین رکھنے کے لیے یہ رکھتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور بہت سارے لوگ اینڈرائڈ سے اتنی واقفیت نہیں ہے ان کی. اب اسٹڈی ابراڈ کوئی آج سے شروع نہیں ہوا, یہ 90s سے شروع ہوا ہوا, ٹھیک ہو گیا. بلکہ 90 سے بھی کیا 47 سے شروع ہوا ہوا یاسر بھائی. ہاں, بہت پہلے سے شروع ہوا. ہمارے جتنے بھی پرانے لیڈرز ہمارے اب کیا قائد کو لے, ہمارے بانی جو ہے نا وہ بھی تو باہر سے پڑھے. ہاں, لیکن تب اتنی اویئرنیس نہیں تھی. یعنی آپ کہیں کہ ٹرینڈ اگر باقاعدہ طور پہ پاکستان میں بڑی تعداد میں تھا تو وہ 90s میں زیادہ بنا. نہیں, ٹرینڈ بنا ہے آ کے یہ 2010-12 کے بعد سوشل میڈیا آ گیا. ٹھیک ہے. اور وہ لوگ جو وہاں پہ سیٹلڈ ہیں, وہ جو پڑھنے جا رہے ہیں, وہ اپنی لائف بتاتے ہیں. پھر کوالٹی آف لائف, کوالٹی آف ایجوکیشن بہتر. ہمارے یہاں پہ انفارچونیٹلی پرائیویٹ اسکولوں میں تو بہت کام ہوا. پرائیویٹ اسکولنگ ہماری بہت انکریز ہوئی ہے. ہمارے یہاں پر بہت اچھے لیول کے اسکول بنے ہیں پاکستان پچھلے 10 سالوں کے اندر, ہائی لیول کے. لیکن ان بچوں کو کیٹر کرنے کے لیے آگے ہمارے پاس یونیورسٹیز نہیں ہیں. ایک بچہ جو ایک ایلیٹ اسکول سے پڑھ رہا ہے, جس کی فیس 1.5-2 لاکھ روپیہ ہے, یا 80,000 روپیہ, 50,000 روپیہ, وہ کبھی بھی گورنمنٹ یونیورسٹی میں نہیں جائے گا. آپ کا بچہ, اس کی وائی بھی میچ نہیں کرے گی, اس کا وہ اورا میچ نہیں کرے گا, اس کا وہ جو اٹھنا بیٹھنا ہے وہ میچ نہیں کرے گا, کیونکہ اس کی ٹریننگ اس طرح کی ہوئی ہے پچھلے 12 سالوں میں
کہ وہ ٹریننگ ساری اس کی میچ کرتی ہے فورن ایجوکیشن کے ساتھ. فورن یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ پھر ایک لوپ ہول ہے کہ ہماری یونیورسٹیز اس معیار کی نہیں ہیں. اب ٹی این ایز آ رہی ہیں. اچھا وہ بتائیں, جو بہت سارے ممالک کی یونیورسٹیز پاکستان میں کھلنا شروع ہوئی, لاہور میں بھی ایک دو کیمپس, بالکل اسلام آباد میں بھی, بالکل تو کہتے ہیں جی آن کیمپس آپ اسٹڈی یہاں پہ کر سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو فائدہ کیا جب باہر کا جا کے اورا بھی نہ دیکھا, باہر کی ساری چیزیں بھی نہ دیکھی, تو پاکستان میں پیسہ برابر ہی ہے؟ نہیں, ویری گڈ کوشچن. اسے ہم بولتے ہیں ٹرانس نیشنل ایجوکیشن. صحیح ہوگی. یہ دو ٹائپس کی ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے کہ آپ نے پورا کا پورا کیمپس پاکستان میں آ گیا, جیسے یونیورسٹی آف بولٹن کا آیا ہے, جیسے یونیورسٹی آف ایریزونا کا آیا ہے, 2-4 اور بھی یونیورسٹیز آ رہی ہیں پاکستان کے اندر. ایک ہوتا ہے ٹیئر 2 ٹی این ای. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک کیمپس بناتے ہیں اپنے نام سے یا کسی برانڈ کے نام سے, لیکن آپ کی جو ڈگریز ہیں ملٹیپل یونیورسٹی سے ایوارڈ ہو رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, جیسے اس میں بھی بہت سارے ہمارے یہاں اسکولز کام. نہیں, پہلے میں سادہ مثال دیتا ہوں کہ ایک کیمپس اگر یہاں پہ بنا ہے, میرے پاس جو انفارمیشن تھی, ایک کیمپس یہاں پہ بنا ہے کہ 2 سال آپ یہاں پہ اسٹڈی کریں گے, 1 سال آپ بالکل ایسے. تو آپ ایک بتا رہے ہیں کہ ایک انہوں نے ہب بنا دیا ہے, یعنی ایک کنونشن سینٹر بنا دیا ہے جس میں چھوٹے چھوٹے سینٹرز ہیں اور وہ اس میں مختلف برانڈز ہیں. اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں, سارٹ آف کہہ سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ لیٹس سپوز میں ایک ادارہ بناتا ہوں آج اے بی سی کے نام سے, اور میں جو ہے نا وہ ایک ٹیوشن پرووائڈر سینٹر ہے, اور میں اس کی کولیبریشن کرتا ہوں ملٹیپل یونیورسٹیز کے ساتھ, یو کے کی, آسٹریلیا کی. میں کہتا ہوں جی پڑھاؤں گا میں, ٹھیک ہو گیا, اسائنمنٹس ایگزامز آپ لیں گے اور ڈگری آپ ایوارڈ کریں گے. ٹھیک ہو گیا. یہ آپ کہہ لیں گے اس میں پھر یہ ہوگا کہ نصاب سب کا مختلف ہے, وہ جو بچے نصاب پڑھنا چاہیں ان کو ڈگری وہاں کی مل جائے گی. ٹھیک ہو گیا. اس میں آپشن ہوتی ہے کہ آپ لاسٹ ایئر ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں. اب اس کی ضرورت کیوں ہے؟ دیکھیں, بہت سارے پیرنٹس افورڈ نہیں کرتے. اگر ہم بات کریں یو کے کی یا یو ایس اے کی, 70-80 لاکھ 50 لاکھ روپے سال کی فیس ہے. ٹھیک ہے, اور اگر ان کے پاس ٹیوشن فیس صحیح ہو گیا, اگر ان کے وہ علیحدہ لیونگ اور وہ شامل نہیں. اچھا, اگر ان کے پاس 4 بچے ہیں 5 بچے ہیں, تو انہوں نے سب کو اگر سپورٹ کرنا ہے تو پھر وہ سپورٹ نہیں کر پاتے اپنے بچوں کو. تو وہ جو ٹی این ای کامیاب کیوں ہو رہے ہیں, وہ اس لیے کامیاب ہو رہے ہیں کہ لیس دین 30% فیس اسی کی, مطلب سپوز اگر وہاں پہ 100 روپے فیس ہے تو یہاں پہ اسی کی فیس 20 روپیہ ہوگی. اچھا, ٹھیک ہو گیا, 25 روپے ہوگی, اور ڈگری آپ کو وہاں کی مل جائے گی. چونکہ یہ وہ بچے ہیں جو ان سرکاری یونیورسٹیز میں نہیں جا سکتے. اس میں وہ ہے, ہر یونیورسٹی کا یہ ہے کہ 2 سال آپ یہاں پہ پڑھیں گے, 1 سال تقریباً ساری آفر کرتی ہیں. تقریباً اسے کہتے ہیں کہ اگر فرض کریں کہ وہ کہتے ہیں جی میں باہر نہیں جانا چاہتا, یہ بھی پڑھنا, تو پڑھے, ڈگری لے لیں یہاں سے. اچھا, یہاں سے ڈگری لے لیں. یعنی اس میں ویسے ہی ہے کہ ڈگری کا کوئی فرق نہیں ہوتا, جس طرح آپ پرائیویٹ پنجاب یونیورسٹی سے بھی اور آن کیمپس کر لیں, کوئی فرق نہیں. ان کے جو کوالٹی چیکس ہیں وہ سارے 2 جگہ سے ویریفائی ہو رہے ہیں. ایچ ای سی بھی کر رہی ہے اور وہ خود وہ جو ہوسٹ یونیورسٹی وہ بھی کر رہی ہے. ٹھیک ہے, تو کوالٹی جو ہے نا کمپرومائز نہیں ہوتی یوزلی. تو کوئی فرق نہیں ہے, آپ یہاں سے پڑھیں وہاں سے پڑھیں. ہاں, ایکسپوجر کا فرق لازمی پڑے گا. ایک مین کیمپس کا جو اور ہے, یہاں پہ جو کیمپس ہیں وہ چھوٹے ہوں گے, 4 کنال کا 8 کنال کا, اس لیے وہ یہ آپشن دیتے ہیں کہ 2 سال 1 سال کر لیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ کا خرچہ 2 سال کا کم ہو گیا, تو آپ کو پھر پتہ چل جائے کہ میں پیسے ٹھیک جگہ دلا. ہاں, 1 سال آپ باہر جا کے پڑھ لیں, ایکسپوجر بھی آ گیا, ٹھیک ہو گیا, اور وہ آپ کا لنکس بھی بن گئے, اور آپ کو وہ جو آپ کا مقصد تھا مین ڈگری کا وہ بھی مل گیا آپ کو. ٹھیک ہے, تو یہ اس پہ کام ہو رہا ہے. ٹی این ایز مزید آ رہے ہیں پاکستان میں, تو اس سے کچھ بہتری آئے گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایونچولی پاکستان کا کوئی اپنی برانڈ بھی ہونا چاہیے جس کا نام جو ہے نا ایک ریکگنائزڈ ہو دنیا میں, نہ کہ ہم ٹی این ایز پہ جو ہے نا کیا نام اس کا ریلائی کریں. پاکستان کا بھی ایسا برانڈ ہو کہ جس کو ہم کہہ سکیں کہ یار دس از دا برانڈ جو پوری دنیا اس کو یونیورسٹی مانتی. ٹھیک, یعنی وہ رینکنگ جو ہے وہ پاکستان کی بھی ہونی چاہیے, بہتر ہونی چاہیے ایجوکیشن میں. اور یہ برین ڈرین نہیں ہے, یہ جائیں گے تو انویسٹمنٹ پاکستان میں ہی ہوگی. اور امیگریشن قوانین کے حوالے سے جو پورے لوپ ہولز تھے وہ بھی سارے بیان ہو چکے. بہت شکریہ جناب عظیم قاسم اس حوالے سے کرنے کے لیے. ناظرین, پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہو جاتا ہے, مجھے دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.